الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں، دین اسلام دنیا کا وہ واحد امن کا داعی مذہب ہے۔ دین اسلام دنیا کا وہ واحد امن کا داعی مذہب ہے جس کے ماننے والوں نے اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں امن قائم کر کے دکھایا بفضل اللہ تعالی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، اس کے ماننے والے ان کے راستوں میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن اس دین کے صاحب مذہب، صاحب شرعیت انبیاء، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو راستے میں آنے والی رکاوٹیں ان سے بچنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے دفاع کا، اپنے بچاؤ کا درس ضرور دیا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر دفاع کی تعلیم نہ ہو۔ دین اسلام، اس کے اندر دفاع اللہ رب الرحمن نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اس انداز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، جہاد کے لیے ابھارا اہل اسلام اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں ان کو دور کرنے، ان کو ہٹانے، اپنا دفاع کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ دین اسلام کے اندر دفاع کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو لفظ جہاد کہا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب میں یہ اصطلاح تبدیل ہو سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر دفاع کے طور پہ تعلیم موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ بائبل اٹھا لیں، بے شک وہ آج تحریف شدہ ہے۔ بائبل کے اندر کتاب استثناء، اس کا باب نمبر 20 آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک آپ کو مکمل طور پہ ان سطور کے اندر جہاد اور اپنے دفاع کی باتیں ہی ملیں گی۔ عیسائیت میں، بائبل کے اندر، تو یہ دین اسلام، اس کے اندر یہ عظیم عمل، جہاد کا عمل، یہ دفاع والا عمل ہے۔ لیکن آج دکھ کی بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اسلام کے اندر یہ وہ عظیم عمل جس کو اللہ رب العزت نے صرف دفاعی طور پہ ایک عمل قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا اجر اتنا رکھا ہے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے، اللہ کے نبی نمازیں بھی پڑھوں گا، حج بھی کروں گا، ہاں جی اخلاق بھی اچھے ہوں گے، جو آپ کہیں گے، روزے بھی رکھوں گا، لیکن یہ جو آپ جہاد کہتے ہیں نا، جہاد مجھ سے کچھ کوئی نہیں ہوگا، یہ لڑنے کا کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ اختصار سے لمبی حدیث ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی نا کہ نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، سارے نیک اعمال کروں گا، جہاد مجھ سے نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا فَبِمَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، جب تو جہاد نہیں کرے گا تو بتا جنت میں کیسے داخل ہوگا۔ یہ اس قدر عظیم عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، دکھ کی بات یہ ہے، میں بتانے لگا تھا کہ آج اس اسلام کے اس عظیم عمل کو بدنام کرنے کی اور اس کو پتہ نہیں کس پیرائے کے اندر دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ عمل دہشت گردی ہے، یہ اسلام کے اندر اسلام کو، اللہ اکبر، اسلام کو آتنک کا بڑھاوا دینے والی اور جناب والا ٹیررسٹ، دہشت گردی اسلام کے اندر ہے اس جہاد کی وجہ سے۔ میں صرف چند منٹ باتیں کروں گا۔ آپ سب بھائیوں نے سنا ہوگا کہ چند روز پہلے انڈیا کے اندر ایک بدبخت نے، نام مجھے آتا ہے میں لینا پسند نہیں کرتا،
اللہ اکبر. غالباً 11 مارچ کو ایک بدبخت سپریم کورٹ میں ایک عرضی لے کے گیا جس میں کہتا ہے قرآن سے یہ 26 آیات ریموو کر دی جائیں. ان 26 آیات کی وجہ سے دنیا کے اندر آتنک کو بڑھاوا مل رہا ہے, دنیا میں دہشت گردی ہے. قرآن کی یہ 26 آیات ہیں, ان کی وجہ سے دنیا کے اندر خطرہ ہے, دہشت گردی ہے, آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں ہی نہیں. کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے قرآن کے اندر نعوذ باللہ من ذالک خود یہ آیتیں داخل کر کے اپنی خلافت, اپنی حکومت کو بچایا ہے, جبکہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. ان آیتوں کو قرآن سے ریموو کیا جائے, نکالا جائے تاکہ امن قائم ہو. میرے محترم بھائیوں, واللہ یہ کس حد تک یہ سچ ہو سکتی ہے بات, اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے یہ 26 آیتیں پڑھی ہیں. اگر وہ قرآن کو صحیح معنوں سے پڑھتا تو قرآن کے 8 ساڑھے 8 سپارے جہاد کے اوپر ہیں, اسلام کے دفاع کے اندر ہیں, اہل اسلام کے دفاع کے اندر ہیں. کیا صحابہ اکرام یہ عمل کر سکتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں؟ قرآن کے اندر ایک لفظ کا رد و بدل ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ نظریہ کیا ہے قرآن کے متعلق کہ جو بھی انسان مسلمان ہے اس کا نظریہ یہ ہو کہ قرآن کے اندر رد و بدل کرنے والا, وعدہ گھاٹا کرنے والا, اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا, وہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے. اور پھر صحابہ اکرام وہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تو صحابہ ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں اپنے نبی کے متعلق فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی قرآن کے اندر کوئی ایسی بات داخل کریں جو ہماری بات نہیں ہے, جو ہم نے نازل نہیں کی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی یہ کام کریں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بالیمین, ہم تمہیں اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں, ثم لقطعنا منہ الوتین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی گردن کاٹ کے رکھ دیں. یہ قرآن ہے, اللہ کا قرآن. جب نبی کو یہ اجازت نہیں ہے تو بعد میں ابو بکر, عمر, عثمان, ان کی یہ کیسے جرت ہو سکتی ہے؟ کسی حد تک اگر مان بھی لیا جائے تو کیا ابو بکر, عمر, عثمان, ان کے بعد علی کی خلافت, حضرت حسین, حضرت حسن, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کے اندر داخل کی گئی آیتیں ہیں, ان کو صاف کرنا ہے, نکالنا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی وہ آیتیں اسی وقت ہی نہ رہنے دیتے, ان کو نکال دیتے. میرے محترم بھائیوں, یہ اسلام کے متعلق سازشیں ہیں, پروپیگنڈے ہیں, یہ فتنے کا دور ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فتنے ایسے ابھریں گے, ایسے نکلیں گے, ایسے برسیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں. آج وہ دور ہے, فتنوں کا دور, اس قدر فتنے. اللہ اکبر. پھر کیا کہتا ہے؟ آتنک کو بڑھاوا ملتا ہے. کہتا ہے اس وجہ سے آتنک کو بڑھاوا ملتا ہے, دنیا کے اندر انتشار ہے, افتراق ہے, دہشت گردی ہے. ان آیتوں کو نکالا جائے, کیسے, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, قرآن کا یہ 26 آیات تو کیا 26 حروف نہیں, ایک ایک حرف اللہ کی قسم امن کا دائی ہے, امن کا پیکر ہے, امن کو درس دیتا ہے. قرآن کا ہر لفظ امن کا پیغام دینے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے دنیا کے اندر کسی ایک انسان, ایک شخص, ایک جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی قصور کے قتل کیا, اللہ اکبر, اس نے نہ کسی کو قتل کیا ہو, نہ اس نے دنیا میں فساد بپا کیا ہو, فرمایا گویا کیسے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اس بندے نے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا. یہ قرآن وہ قرآن ہے جو ایک جان, ایک انسان کی, اس کی جان کی اتنی ویلیو رکھے کہ اس کے بدلے میں رب کہے کہ اس نے سارے جہان کو قتل کر دیا ہے. وہ قرآن, وہ آیتیں جو دفاع کے لیے ہیں, مسلمان کے دفاع کے لیے, ان کو کہتا ہے یہ دہشت گردی پھیلاتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین تو امن اور دفاع کے طور پہ مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کون سی وہ آیتیں ہیں جو کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اخرجوہم حیث اخرجوکم. اللہ فرماتے ہیں اللہ کون نہیں چاہتا ہے کہ تمہاری زمین پر قبضہ ہو جائے, تم اس زمین کو چھڑا لو.
اللہ کہتے ہیں جہاں سے مسلمانوں تمہیں نکالا گیا ہے کرو کارروائیاں کرو ان کے اوپر حملے اور اپنی زمینیں واپس لو. دفاعی آیت ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے خلاف لڑو قتال کرو تاکہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے. کون انسان ہے جو دنیا کو اللہ کی زمین کو فتنے سے پاک نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے فتنہ نہ ہو. آج ہم کہتے ہیں بزرگ سر کی دستار ہوتے ہیں, بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں, یہ ننھے منھے معصوم بچے بچیاں یہ پھول اور کلیاں ہوتے ہیں. کون نہیں چاہتا ان کا دفاع, ان کی حفاظت؟ کون نہیں چاہتا کہ ان کو مسئلہ نہ جائے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہے. اور رب بھی قرآن کے اندر یہی کہتا ہے, اللہ یہی فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. اللہ فرماتے ہیں لڑو قتال کرو. کیوں نہیں لڑتے ہو؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں لڑنا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا وہ ضعیف کمزور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ مرد وہ عورتیں وہ بچے وہ ضعیف کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اللہ ہمیں اس بستی سے تو کیوں نہیں نکالتا جس بستی کے اندر ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, عورتوں کی عفت دری ہوتی ہے. اے اللہ تو ہمیں اس بستی سے نکال. اللہ سارے مسلمانوں کو اجتماعی کہتے ہیں اور کیوں نہیں اٹھتے, کیوں نہیں لڑتے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ آج اسلام کو یہ دہشت گردی ہے, یہ آیات دہشت گردی ہے یا دفاع ہے؟ اللہ کی قسم دفاعی طور پہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عمل عطا کیا. اللہ اکبر. آخر پہ میرے محترم بھائیو صرف یہ دیکھ لیں جس نبی کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, جن 26 آیات کو کہتے ہیں وہ بدبخت کہتا ہے قرآن سے نکال دو. وہ 26 آیات جس نبی پر نازل ہوئی ہیں اس نبی کا تصور جہاد کیا تھا, مقصد جہاد کیا تھا, وہ ان قرآن کی آیتوں سے چاہتا کیا تھا, اس کی کون سی تلوار تھی جو دنیا کے اندر چلی اور سارے لوگ بھاگے ہوئے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. اشارے کے طور پہ بدر ہے, بدر کا مارکا ہوا, میرے نبی کے شاہینوں شہبازوں نے 70 قیدی بدر کے لا کے میرے نبی کے سامنے کھڑے کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا 70 قیدی ہو کے آگے ہیں, لمبی غزوہ بدر تو پتہ نہیں کتنے درس چاہیے, صرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر, صحابہ سے پوچھا صحابہ اللہ اکبر کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ بلکہ اس سے پہلے آپ نے 70 قیدیوں کو دیکھا سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آج رب نے ان پر تمہیں قوت دے دی ہے, تمہیں طاقت دے دی ہے. آج یہ تمہاری قید میں ہے, تمہاری دسترس کے اندر ہے. دیکھنا کل یہ تمہارے بھائی تھے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور دنیا کا سب سے بڑا دشمن تھا میرے نبی کا مکے کا مشرک, وہ آج قیدی بن کے سامنے کھڑا ہے. 70 قیدی وہ ہیں جو اسلام کے پہلے اور بڑے دشمن تھے, آج وہ قیدی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے. وہ کون سی تلوار تھی؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا صحابہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ اللہ کے نبی سارے کے سارے صحابہ کہتے ہیں ان سب کو آزاد کر دیا جائے, فدیہ لے لیا جائے سوائے عمر کے. عمر کے اندر غصہ, غضب, اسلام کی غیرت. اللہ کے نبی ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, سارے صحابہ کو رشتہ دار دے دو, جس کا جو کوئی کچھ لگتا ہے اس کو دے دو, ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اتاریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں, بے شک آج اللہ نے اپنے وعدے پورے کر لیے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کر دی. پھر بھی یہ تمہارے کچھ لگتے تھے, اور وہ مکے کے اندر سے تم آئے ہو, یہ تمہارے کچھ نہ کچھ لگتے ہیں, ان سے فدیہ لے کے اسلام کو فائدہ دے کے ان کو آزاد کر دیتے ہیں. یہ اسلام کی تلوار ہے جو اللہ کے نبی اور آپ نے فرمایا جس کے پاس فدیہ نہیں ہوگا وہ کیا کرے؟ کافر ہے, قیدی ہے. فرمایا وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے, سبق پڑھائے, لکھنا پڑھنا سکھائے, ہم اس کو بھی آزاد کر دیں گے. یہ وہ تلوار تھی اللہ کی قسم اخلاق کی. جہاد کے بعد اتنی عظیم تلوار اخلاق کی. لوگ آج یہی تو مصیبت ہے دنیا کے اندر, کافروں کو خطرہ پڑا ہوا ہے. ہم دنیا میں لڑتے ہیں تو رنگ تصویر کوئی اور ہوتی ہے, مسلمان جہاد کرتے ہیں تو اس کے ثمرات کچھ اور نکلتے ہیں. یہ جہاں لڑنے جاتے ہیں لوگ ان کی لڑائیوں سے اتنا مطمئن ہوتے ہیں, ان کے اوپر اللہ اکبر دیوانوں کی طرح اللہ اکبر ان کے اوپر گرتے چلے جاتے ہیں.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر کیا حالت تھی میرے محترم بھائیوں، مکے میں کتنا تڑپایا گیا، کتنا ستایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر کپڑے ڈال کے مروڑا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئیں، اتنی بھاری بھاری اوجریاں رکھی گئیں نبی کی کمر پر۔ وہ مکہ جس مکے کے اندر بلال کی کمر کے نیچے کوئلے رکھے جاتے تھے، وہ مکہ جس مکے کے اندر گلیوں میں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، وہ مکہ جس مکے کی گلیوں میں میرے نبی کی سمیہ کو 2 ٹکڑے 2 لخت کر کے پھینک دیا گیا، وہ مکہ جس مکے کے اندر خباب کو سولی خبیب کو چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کیا گیا شرعام آل یاسر آل عمار کو، آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، سامنے اللہ کے نبی کے مکے کے کافر کھڑے ہیں، مشرک کھڑے ہیں، 10,000 کے سپاہی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، کیسے نکالا تھا تم نے مجھے؟ کہنے لگے تو اچھے باپ کا اچھا بیٹا ہے، ہم تجھ سے اچھائی کی ہی امید رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی پھر کیسے معاف کرتے ہیں؟ کہا جاؤ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے اس کو معافی، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اس کو معافی، جو معاف کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور وہ مکہ جس سے اتنی تکلیفیں ملے، آج مکہ اللہ نے عطا کیا ہے، آج مکے کے اندر آزادیاں اور رہائیاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافیوں کے اعلان کر رہے ہیں۔ یہ تلوار تھی جس تلوار کے ساتھ دنیا کے اندر دین اسلام پھیلا ہے۔ یہ کہتا ہے ان آیات کو نکال دو اور تو نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم مکہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل مکہ آزاد ہوتے ہی بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کے، ایک وقت آیا دین کی سمجھ آ گئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی آ گیا ہوں، دین کی سمجھ آ گئی ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کہا لا تثریب علیکم اليوم، جا تجھے بھی معاف کیا ہے۔ وہ مکہ، اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، جس کو جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنایا، آپ کا سگا چچا حضرت حمزہ کتنا دکھ دیا، کیسے شہید کیا حضرت حمزہ کو؟ آپ کے چچا کا دشمن، حضرت حمزہ کا دشمن وحشی بن حرب، جس نے تیر مار کے میرے نبی کے چچے کو قتل کیا تھا، بیس بدل کے اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے، آپ اللہ کے نبی وہ چچا حمزہ جس کی لاش پہ کھڑے ہو کے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اتنا پیار تھا چچے حمزہ کے ساتھ، وہ وحشی قتل کرنے والا حضرت حمزہ کو آتا ہے بھیس بدل کے اللہ کے نبی، اگر آپ کو وحشی بن حرب مل جائے تو کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ؟ کہا اسلام لے آئے، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ وہ ہند جس نے نبی کے چچا حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، وہ وحشی، وہ ہند بن عتبہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کو اتنی، اگر وہ چچا آپ سمجھے نا کون سا چچا تھا، ایسے ہی نہیں آپ اتنا پیار کرتے تھے۔ میں کہتا ہوتا ہوں ساری دنیا جب اسلام لے کے آئی رب کو راضی کرنے کے لیے، حمزہ جب اسلام لے کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، حضرت حمزہ اللہ کے نبی کو آ کے بتایا، اللہ کے نبی آپ کا بدلہ لے آیا ہوں، آج کے بعد ابو جہل کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، بدلہ لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حمزہ نہیں، میں محمد بدلے لینے کے لیے نہیں آیا دنیا کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، میں انتقام لینے والا نبی نہیں ہوں، میں بدلے لینے والا نہیں ہوں، میں کوئی راضی روزی نہیں تیرے اوپر میرے چچا۔ کہا بتیجے پھر کیسے خوش ہوگا؟ کہا میں تب خوش ہوں گا جب تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، رسالت پر ایمان لے آئے، نبوت پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ کہا جا بتیجے اگر تو ایسے خوش ہے، اللہ اکبر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، رب پر ایمان لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ چچا حمزہ تھا۔ یہ ہند عورتوں کے اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے، آواز کو چھپا کے کہتی ہے، بدل کے کہتی ہے اللہ کے نبی اگر آپ کو وہ ہند مل جائے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو پشیمانی شرمندگی ہو جائے اپنے کیے کے اوپر، کیا سلوک کریں گے؟ اللہ کے نبی نے پہچان لیا یہ ہند ہی بول رہی ہے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے ہند کو بھی معاف کیا جس نے میرے چاچے کا یہ سلوک کیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ساتھ، یہ تلوار تھی وہ، آج بدبخت کہتا ہے 26 آیات کو نکال دو، اور اس کو کیا پتا، خدا کی قسم وہ اس سمامہ بن آسال، اللہ اکبر، مسجد نبوی کے اندر باندھا ہوا ہے۔ آخری بات، ایک وقت تھا یہ بڑا شہزادہ تھا، اونچے گھر کا، اونچے خاندان کا تھا، اپنے علاقے کا چودھری تھا،
سمامہ بن آسال ایک وقت تھا، لوگ پوچھتے دنیا میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ کہتا مدینہ سب سے برا لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ پوچھتے سب سے برا چہرہ کون سا لگتا ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کہتا ساری دنیا سے اگر کوئی برا چہرہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا ہے، اس سے برا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ ایک دن شہباز و شہینوں کے ہاتھ لگ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ لا کے صحابہ نے باندھ دیا۔ یہ اسلام کی پہلی جیل بھی تھی مسجد نبی۔ آج ہم نے صرف مسجد کو نماز کے لیے ایک احاطہ مقرر کر دیا۔ اللہ کی قسم میرے نبی مسجد کو عدالت بھی بنا کے رکھتے تھے، میرے نبی مسجدوں کو جیلیں بھی قرار دیتے تھے، بڑے بڑے فیصلے مسجد نبی میں کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کی پہلی جیل سمامہ کو باندھا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور یہ اسلام کی پہلی جیل تھی۔ اور بدبختوں دیکھو اپنی ابو غریب کو، آج دیکھو اپنی گوانتا ناموں کو، وہاں سے لٹتی پھٹتی مسلمان اسلامی بہنوں کی چیخیں دنیا کے اندر نکلتی ہیں، اور میرے نبی کی جیل کے اندر ایک کافر بندہ ہوا ہے، اس کا حال دیکھو اور پھر کمپیریزن کرو، کہاں دہشت گردی ہے، کہاں امن ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ہاں بھئی سمامہ کیا چاہتا ہے، کیا حال چال ہے؟ اللہ کے نبی کو بڑے اکھڑے جواب دیتا ہے، چھوڑ دو گے اچھا بدلہ ملے گا، قتل کر دو گے میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ 2 بار 3 بار 4 بار 2-3 دن یہی سوال، اللہ کے نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ، اتنے اکھڑے جواب، اور یہ باتیں کرنے والا کہ برا چہرہ اگر لگتا ہے تو نبی کا لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو ہنستے چہرے کے ساتھ دیکھ کے اللہ کے نبی واپس چلے جاتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک دن اللہ کے نبی کہتے ہیں اور جاؤ سمامہ کو چھوڑ دو، رہا کر دو، آزاد کر دو۔ سمامہ کو ابھی چھوڑا ہی تھا، مسجد سے نکلا نہیں ہے، حیران پریشان کہتا ہے میں نے تو سمجھا ہی کچھ اور تھا، میں نے تو اس نبی کو جانا ہی کچھ اور تھا، اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، میں تو اس مسلمان انسان کو، اس دین اسلام کو سمجھتے ہی کچھ اور تھا، اور یہ تو نکلے ہی کچھ اور ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تھی اسلام کی تلوار۔ جب چلتی چلی گئی، رب نے نبی کی زندگی کے اندر 10 لاکھ مربع میل کے اوپر میرے نبی کی زندگی میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں واللہ سینکڑوں باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اسلام دہشت گردی کا، یہ قرآن دہشت گردی کا، یہ آیات دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ ایسے بدبخت جب ایسے بیانیے جاری کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں نفرتیں پھیلتی ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دین اسلام تو امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ اور جاؤ میرے نبی کی ساری زندگی کے اندر 82 لڑائیاں ہوئیں، 82 لڑائیاں، 7 غزوات میں آپ خود شریک ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ 82 سریے غزوے ہوئے، ساری کی ساری 82 جنگوں میں 847 کافر جہنم واصل ہوئے 82 جنگوں کے اندر۔ اور ان بدبختوں کافروں کی ایک ایک جنگ کے اندر کروڑوں انسانوں کا خون بہا ہے۔ آج یہ اپنے بدبخت یہ اپنی تصویریں چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارا معیار، ہماری تصویر لوگوں کے سامنے اچھی بن جائے، نہیں بن سکتی۔ آخر پہ میرے محترم بھائیوں، میرا آپ سے التماس ہے، درخواست ہے، اللہ کی قسم قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بدلی جا سکتی، کیونکہ رب نے اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن پریشانی یہ ہے، اور یہ پریشانی لینے کی ضرورت ہے کہ خدارا آج ہم قرآن کی عملی تصویر بن جائیں۔ جب ہم قرآن کی عملی تصویر بن جائیں گے، جیسا ہمارا رب کا بھیجا ہوا قرآن چاہتا ہے کہ اس قرآن کو ماننے والا ایسا ہو، اس کی شکل ایسی ہو، اس کا لباس ایسا ہو، اس کی تجارت ایسی ہو، اس کی معیشت و معاشرت اخلاقیات ایسے ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، خدا کی قسم یہ کافر دیکھ کے ہی ڈوب کے مر جائیں گے۔ اللہ کی قسم آج ضرورت ہے ایک مسلمان کو قرآن کی تصویر بننے کی ضرورت ہے، عملی تصویر پیش کرنے کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب بھی موت دے رب تعالیٰ اسلام کے دفاع کے اندر، میدانوں کے اندر رب تعالیٰ ان ظالم و کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے یہ عظیم عمل اس کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔